خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اس نے بڑا زور لگایا، خزانے کے منہ کھول دیے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کہاں تو خزانہ بھی پورا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت سارا انحصار تھا بارش پر، بارش نہیں ہوتی تھی تو کھیت کھلیان بنجر ہو جاتے تھے۔ تو ایک رات وہ لیٹا ہوا تھا بڑا غمگین، تو اس کا نوکر غلام اسے دبا رہا تھا، تو اسے کہنے لگا میرا دل اپنی رعایا کے لیے بڑا دکھی ہے، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ تو وہ غلام نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی سفر پہ جا رہی تھی، تو اس نے اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے لے لوں گی۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اسے اپنی کمر پہ بٹھا لیا، جدھر جاتا وہ اس کی کمر پہ ہوتا، کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا اس کی۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، عقاب تو بھیڑ بھی اٹھا لیتا، اتنی اللہ نے اس پرندے میں طاقت رکھی ہے، جب وہ اوپر سے ڈائیو لگاتا ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ ہم 80 کلومیٹر پر گاڑی کے لیے سکرین لگاتے ہیں کہ وہ ہوا ہماری آنکھوں کو چیر دیتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو چاروں طرف سکرینیں لگی ہوتی، وہ شیشے لگے ہوتے ہیں، آگے سکرین آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، اور کبھی کھڑکی کھلی ہو تو ایسے ہوا اندر پڑتی ہے، حالانکہ وہ معمولی سے رفتار ہوتی ہے 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر، 300 کلومیٹر کی رفتار سے وہ ایسے کھلی آنکھوں سے آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی مخلوق بنائی ہے، اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آنکھیں بند کرے تو مچھی کدے جاوے، بھیڑ کدے جاوے، خرگوش کدے جاوے، تو لہذا کھلی، اس میں کیا اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ایسی دوسری بات، یہ مکھی روزانہ اپنے گوندی، اس کا جو دماغ ہے نا کتنا ہوتا ہے، سوئی کی نوک ہے نا، سوئی کی نوک، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی نہیں آتی، سوئی کی نوک کے برابر اس کا دماغ ہوتا ہے، اور اس میں 1,03,000 سیل ہوتے ہیں، 30,000، 1,30,000 اس میں سیل ہوتے ہیں۔ وہ سیل کتنے چھوٹے ہوں گے، اور ان سیلز کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ دھاگے ہوتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق، دکھاؤ کسی اور نے ایسا کبھی کچھ بنا کے دکھایا ہے۔ اور اس کا جو چھوٹا سا سر ہے اس میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، آپ اس کو پیچھے سے مارنے لگو وہ اڑ جاتی ہے، ادھر سے آگے سے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اب میں نے کوئی پچھو آ کے موقع مارے تو میں نے نہیں پتہ لگنا، ہم پیچھے سے ایسے لاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے تو وہ پہلے اڑ کے چلی جاتی، فوراً جو اس کے ایک سوئی کے نوک کے برابر جو دماغ ہے وہ سب سے پہلے سگنل ٹانگوں کو بھیجتا ہے، خطرہ، اور ٹانگوں میں بھی جو اس کی ٹانگیں اگلی ہوتی ہیں جس سے اس نے یوں جمپ کرنا ہوتا ہے اس کو سگنل جاتا ہے اور وہ ایک دم آگے اڑ کے چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا میرے رب کی، اس لیے اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ، اللہ نے خاص طور پہ مکھی کر کے کہا ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اور اگر مکھی تمہارے پانی میں سے سرنج بھر کے اڑ جائے تو انہیں واپس لے کے دکھاؤ۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ پھر ہمارے بر صغیر میں پیروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، قبروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، المدد المدد، او پاگلو، مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، مدد صرف اللہ ہی۔ اتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو مجھے چھوڑ کر، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، اور مکھی ان کے سالن میں سے پانی میں سے ایک سپ لے کے اڑ جاتی، ان سے کہو اے پانی واپس لے کے دو سب۔ اتنی بڑی مثال ہے۔ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی مخلوق ہے، 300 کلومیٹر سے وہ آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہاں کیا اللہ نے لگایا ہے
کہ اتنی تیز ہوا بھی اس کی آنکھوں کے پردے کو ہلا نہیں سکتی۔ 80 کلومیٹر تے بس ہو جانے ہیں، موٹر سائیکل والے اینک لا کے جاندے۔ عقاب آیا، وہ بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ اب شیر عقاب سے کیا لڑتا؟ کچھ دنوں بعد لومڑی آئی، نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ۔ کہا بی بی وہ تو عقاب لے گیا۔ وہ کہنے لگی آپ جنگل کے بادشاہ، میں تو آپ کو دے کے گئی تھی۔ کہنے لگا بی بی اگر وہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں ضرور اس سے لڑتا، تو آسمان کی آفت تھی، اس سے میں کیسے لڑتا؟ تو یہ قصہ سنا کے کہنے لگا امیر المومنین یہ جو بارش نہیں ہو رہی، اگر یہ زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے، یہ تو آسمان کی آفت ہے، اس کو مناؤ جو اوپر ہے۔ مہدی نے کہا جلدی سے وضو کا پانی لاؤ۔ اس نے اسی وقت لا کے پانی دیا، مصلی بچھایا، اور وہ نفل پڑھ کے سجدے میں گر گیا اور روتے 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 مصلی تر کر دیا۔ اور اس کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے کہا ہم آ گئے، ہم آ گئے، تیرا رب آ گیا، تیرا رب آ گیا۔ اور پورے ملک میں بارش، پورے ملک میں، اور اللہ نے قحط کو دور فرما دیا۔ اب یہ اسموگ ہے یا دھند ہے یا کیا بلا ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے یا تو کافروں پر لعنت بھیجی ہے یا جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ اب مجھے بتاؤ فیصل آباد کے بازاروں میں یا یہی جو ملت روڈ کی دکانیں ہیں یا چاروں طرف، چلو میرے ضلع ملتان کی بات کر لو، آپ فیصل آباد والے ناراض ہو جاؤ گے، کوئی سچا آدمی تو دکھاؤ جو سچ بول کے سودا کر رہا ہے۔ ان دفتروں میں چلے جاؤ، کوئی رشوت کے بغیر کام کر رہا، سود، جھوٹ، قتل، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قبضہ گروہ، غریبوں پہ ظلم، بادشاہوں کا ظلم تو ہوتا ہی ہے۔ تو آج تھوڑا سا طاقت والا اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک دیکھو کہ گناہوں نے کس طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور نام رکھا پاکستان ہے۔ زمین تو ساری پاک ہے، میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی امتوں کی نماز صرف ان کے عبادت خانے میں ہوتی تھی اور کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ پاک کرنے والا کیسے بنا دیا ہے؟ پانی کوئی نہیں، مٹی تے ہاتھ مارتے منہ تے مارو، پھر دوے ہاتھ مارتے اینج کرو تو چلو بھائی تمہارا وضو ہو گیا، نماز پڑھو۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، وضو ہی کرنا ہے، ہمیں تیمم ملا۔ اور غسل کی ضرورت پڑ جائے پھر بھی پانی کوئی نہیں تو بس اے ہی کام میں۔ عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو احتلام ہو گیا، نہانے کا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ وضو کے لیے تو صرف منہ پہ اور کوہنیوں تک ہاتھ مارنا ہوتا ہے، تو میں انسان غسل دی ضرورت ہے، تو ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟ انہاں کپڑے لا دیتے تھے ریت تے، کدی اینج ہون کدی اینج، سب پٹھے سدھے ہو کے انہیں سارا ریت دا غسل کر لے۔ سفر سے واپس آئے اور اللہ کے نبی کو عرض کیا تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا عمار انما یکفیک ضربتان، یہاں بھی تجھے بس اتنا ہی کافی تھا کہ یوں کر لیتا اور یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اگر زمین پہ کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی اور تھوڑے کول چادر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تھی نماز پڑھو، تھوڑی نماز ہو گئی، اور تھوڑے کول پانی کوئی نہیں تو مٹی دے اتنے ہاتھ مار کے، مٹی پہ ہاتھ مار کر منہ پہ ملنے سے آدمی پاک ہوتا ہے، اور یوں کر کے آدمی پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے محبوب، آپ کی توفیل ہم یہ بھی ان کو دیتے ہیں۔ پاکستان ہمارے، اگر اس کا نام تو بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری گندگی نے اسے ناپاک کر، ناپاک ہم نے زمین کر دی ہے۔ جھوٹ، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ جب حدیث مشہور ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کے مسجد میں نہ ہو کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، جو کچا پیاز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ ہاں پکا کے کھاؤ، کوئی منع نہیں۔ اچھا، اس سے آپ نے کہا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پیاز کی بدبو
کوئی وہ سلاد کھا لے تو محسوس ہوتی، لیکن کوئی جھوٹ بولے تو کبھی کوئی بدبو محسوس ہوئی آپ؟ کیوں جی؟ کبھی کوئی چاہے کوئی ممبر پہ بیٹھ کے ہی جھوٹ بول رہا ہو، کبھی کوئی بدبو محسوس ہوئی؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی غلیظ ہوتی ہے کہ 1 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں، جو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے۔ میرا ملک تو نا پاکستان بن گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو بھائی میرے بھائیوں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر یہ آفت ڈال دی۔ کسی کو چین نہیں، سکھ نہیں، لیکن توبہ پھر بھی کوئی نہیں نظر آ رہی، تو اللہ نے یہ ایک پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ توبہ پر اللہ سب کو ہلا دے گا، ہٹا دے گا۔ عمل میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ دنیا کو تباہ بھی کر لیتا ہے اور دنیا کو آباد بھی کر دیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ دیکھتے نہیں ہو تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ان جیسا میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اور سمود جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، اور فرعون جس نے سولی پہ لٹکانا شروع کیا لوگوں کو، انہوں نے نافرمانی کی اور آگے بڑھ گئے، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور تیرا رب نافرمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ قوم عاد کو ہوا نے اڑا دیا، قوم سمود کو فرشتے کی چیخ نے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ہم نے پھر ہوا بھیجی سنسناتی ہوئی منحوس دنوں میں۔ فتر القوم فیہا صرعا، اللہ نے ان کو اٹھا کے ایسے پٹک کے مارا۔ 40 ہاتھ تو ان کے قد ہوتے تھے، 50 فٹ، 80 فٹ، تو ان کو ایسے ٹکرایا آپس میں، تو ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے۔ اللہ نے کہا ویکھو کیویں پین میں کھجور دا مڈ ہوندا اونج پئے ہوئے۔ اور اخذتهم الصیحہ، قوم سمود پہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے رنگ نیلے کالے ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے ان کے۔ فرعون کو اخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کے ہم نے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ ایسے ہی لعنت کے مستحق تھے، حالانکہ ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم تو چلو شور مچا رہے ہیں، ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے اس لیے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ ارے اس لیے نہیں تباہ ہو رہے ہو، ہم اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اس نافرمانی سے ہم توبہ کریں۔ لوجد اللہ توابا الرحیما، اللہ ایسا مہربان ہے، کہتا ہے ایک بار آؤ تو صحیح میں سارے ہی معاف کر دیں، جھوٹ موڑ دی توبہ ہی کر لو میں معاف کر دیں، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت رویا اس تلاوت میں نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ مجھے خیال ہے اگر اللہ یہ کہتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب، تمہارے رب نے تم پہ غضب اتارنا فرض کر لیا ہے، تو ہم تو کتے، بندر، بلے، سور بن جاتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں نے تم پہ رحم کرنا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اس آپ ہی اپنے تے فرض کی تھی کہ میں تڑو تے رحم ہی کرنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس خطا میں ہے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اللہ اس آفت کو ہم سے دور کرے۔ صحتیں برباد، زمینیں برباد، فصلیں برباد، براہ راست زمین کے مساموں کو یہ بند کر رہی ہے۔ اس میں سے فصل نکلے گی بھی سے تو اس پہ کچھ اگے گا، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں تو زمیندار ہوں، خالی پٹھے ہی ہاتھ میں آتے ہیں، اوپر پھل لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے رب کو راضی کرو۔
کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے گی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں دو طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ تو دنیا میں خیر اور شر کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے۔ آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانانو وہی کتھوں آ گئی، تو جھوٹے نبیوں کو بھی تو وہی آتی تھی نا۔ وہ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت خالد ابن ولید کی،